نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو وہ ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ جو آبادیاں ظلم و ستم پر اتر آتی ہیں اللہ تعالی انہیں سخت تکلیف میں مبتلا فرماتا ہے۔ یہ ظلم ایسی بری بلا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو تو سزا ملتی ہی ہے، مگر جب ظلم حد سے بڑھنے لگتا ہے اور جو ظلم کو روک سکتے ہیں وہ بھی نہیں روک پاتے تو پھر اس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کہنے لگا کہ ظلم کا نقصان ظالم کو ہی تو پہنچتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یقیناً آپ نے حضور سے سنا ہی ہوگا آپ کی صحبت میں رہ کر، کہ وہ فرمانے لگے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا ظالم کے ظلم کا اثر تو حبارہ پرندے کے گھونسلے تک پہنچ جاتا ہے، کبھی اس کے ظلم کی نحوست سے پرندے بھی ہلاک ہونے لگتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کیسے کیسے دنیا کے اندر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو اور کس کس کو ہلاک و برباد کیا جا رہا ہے۔ بے گناہ نہ جانے کتنے پرندے، کتنے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اب اس کی نحوست دنیا میں اور صورتوں میں ظاہر ہو رہی ہے، کہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں، کہیں وبائیں پھیل رہی ہیں، کہیں کاروبار میں خرابی آ رہی ہے، کہیں اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جب ظلم و ستم ہوتا ہے اور کچھ حمایتی ہوتے ہیں ظالموں کے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو خاموش تماشائی ہوتے ہیں، تو اس ظلم کا اثر پورے عالم کے اندر پھیل جاتا ہے اور دنیا میں نحوست و بربادی کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور آخرت میں حقیقت میں اسی کی پکڑ ہوگی جو یا تو ظالم ہوگا یا ظالم کی حمایت اور مدد کرنے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن کی تاریکیاں اور اندھیرا ہے۔ جیسے ایمان اور اچھے عمل آخرت میں نور بن کر آگے پیچھے ہوں گے، اسی طرح یہ ظلم ظالم کو چاروں طرف سے گھیر کر اندھیریوں اور تاریکیوں کے اندر اسے قید کر دے گا اور اسے آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں کا بھی نظر نہیں آئے گا، ایسی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ اسے گھیر دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پھر ایسی پکڑ کرتا ہے کہ کوئی چھٹکارے کا اس کے لیے راستہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کچھ احوال کہ اگر کسی نے اپنی طاقت کے زمانے میں یہ پرواہ نہیں کی کہ مجھ سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کس کو نقصان پہنچ رہا ہے، کس کے اوپر ظلم و ستم ہوا جا رہا ہے، اور اگر اس کی پکڑ آئی تو چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بس فرق اتنا نظر آتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ زیادہ تر اگر مسلمان ظلم پر اترتا ہے تو وہ دنیا میں بہت جلدی پکڑ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آخرت کے عذاب سے بچا رہے۔ تو مسلمان کو اس بات کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ظلم کی یہاں پر پکڑ بہت جلدی ہو جائے، تو نہ جلدی حاصل کرنے والا بنے، نہ دیر سے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ظلم سے بچائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 طرح کے رجسٹر ہوں گے۔ ایک رجسٹر میں تو ان لوگوں کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے جن کے لیے کوئی معافی ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو جنہوں نے اللہ کا کسی کو شریک بنایا ہوگا اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کی ہوگی یا صرف دوسروں کی عبادت کی ہوگی اور انہیں اپنا معبود بنایا ہوگا، ان کے نام اس رجسٹر میں ہوں گے اور ان کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کے لیے کبھی معافی نہیں ہے۔ اور فرمایا دوسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں بندوں نے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کیے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ہر ظلم کرنے والے کو وہاں پر پکڑے گا اور مظلوم کو اس سے اس کا حق دلوائے گا، اور جب تک ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جائے گا کسی کو بے حساب وہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ بندوں کے جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہوں گے، فرمایا ان کا تو حساب و کتاب ہونا ہی ہونا ہے۔ اور فرمایا تیسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں قصور، گناہ، غلطیاں وہ ہوں گی جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوں گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اللہ کے حوالے ہیں، چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو انہیں عذاب دے دے گا، یہ اس کے اختیار میں ہے، مگر فرمائے گا مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، یہ تو میرا معاملہ ہے، میں جو چاہے کروں۔ مگر یہ 2 رجسٹر بہت خطرناک ہیں، ایک جس میں شرک کرنے والوں کے نام ہیں، دوسرے جس میں آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے والوں کے نام ہیں۔ مگر جب آدمی طاقت میں ہوتا ہے، زور میں ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز نظر نہیں آتا۔ وہ تو اپنے زور میں جو چاہتا ہے کہتا ہے کر دوں گا، خدا سمجھتا ہے، خدا سے کم تو سمجھتا ہی نہیں ہے اپنے آپ کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک دن اس کی خدائی کو اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ اے بندے تیری تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، تو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا، یا تو دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے، ایسی مصیبتوں میں اسے گھیر دیتا ہے کہ نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی۔ اور امید ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کہ یہ ظالم یہودی جو چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں ایسے گھریں گے کہ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اور بہت جلد ایسا وقت آئے گا، ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر میں یہی یہودی ایسے رہ جائیں گے جو ایمان قبول کرنے والے نہیں ہوں گے، ورنہ جتنے لوگ ہیں سب حقیقت کو سمجھ لیں گے اور ایک دن ایمان قبول کر لیں گے، اور یہودی کے چھپنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہودی کسی پیڑ کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا تو پتھر آواز دے کر کہے گا اے مسلمان یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں ختم کیا جائے گا۔ اور یہ اسی وجہ سے کہ یہ ضدی ہیں، ظالم ہیں، ستمگر ہیں، اور ہمیشہ سے انہیں ظالم اور ستمگر مانا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صبر دے، سکون اور اطمینان عطا فرمائے، ہلاکت و بربادیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے دشمنوں کی سخت پکڑ فرما کر انہیں ذلیل اور رسوا کرے اور انہیں ناکام بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم بھی نہ کسی پر ظلم کریں نہ کوئی ہمارے اوپر ظلم کر سکے، غیب سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں صحت و قوت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، خاص طور سے ہمارے ایمانوں میں قوت اور روشنی پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ